اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ المسألۃ الثالثۃ الاقوى جواز المعاوضۃ علی الاسیر العنبی اذا غلا ولم يذهب ثلثاہ وان كان نجسا۔ اگر سب اسیر کہتے ہیں نچوڑنے کو، جس کو ہم کہتے ہیں شربت، جیسے انگور کا شربت ہے، انگور کا جو پانی، جس کو انگور کو جب نچوڑا جاتا ہے تو اس کا جو رس نکلتا ہے، جو پانی نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسیر عنبی۔ فقہ میں ہمارے پاس 3 اسیر پہ بحث ہے، ایک انگور کے رس پر، ایک کشمش کے جو رس ہے اس پر، زبیب پر، اور ایک تمر کے، کھجور کا جو رس نکلے، کھجور کو نچوڑا جائے گا، جو تازی کھجور ہوتی ہے، رطب ہوتی ہے، اس کو جب نچوڑا جاتا ہے تو اس میں سے جو رس نکلتا ہے اس پر ہمارے پاس بحث ہے۔ لیکن یہاں شیخ انصاری نے فقط اسیر عنبی پر بحث کی ہے۔ کشمش بھی کہتے ہیں وہی ہے، کشمش کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، وہی انگور جب سوکھ جاتا ہے تو اس کو کشمش کہا جاتا ہے۔ اسیر جس طرح سیب کا جوس ہے، سیب کا آپ جوس نکالیں، مالٹے کا جوس نکالیں، انار کا جوس نکالیں تو کس طرح وہ پاک ہے، پیا جا سکتا ہے، اسی طرح انگور کا بھی جوس نکالیں تو وہ پیا جا سکتا ہے، اسیر اس کا پاک ہے، پینا جائز ہے۔ لیکن اگر اس میں غلیان آ گیا، ابال آ گیا تو بحث ہے۔ اگر ابال نہیں آ رہا تو وہ دیگر جوس کی طرح ہے، دیگر رس کی طرح ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اگر لیکن اس میں غلیان آ گیا، ابال آ گیا، اب غلیان کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو سورج کی روشنی کی وجہ سے، گرمائش کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے غلیان آیا ہے، یا آپ نے خود آگ لگائی، اس کو خود بوائل کیا، اس وجہ سے غلیان ہے۔ اگر سورج کی وجہ سے خود بخود جیسے غلیان آ جاتے ہیں، گرمائش سے، حرارت سے، تو وہ ہماری بحث نہیں ہے۔ وہ جو غلیان آ جاتے ہیں وہ شراب بن جاتی ہے۔ وہ کیا بن جاتی ہے؟ شراب بن جاتی ہے، اور وہ 2 صلح سے پاک نہیں ہوتی، اس کے لیے انقلاب ضروری ہے۔ وہ اس وقت پاک ہوگی جب یہ شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے گی، اس وقت پاک ہوگی۔ جب تک وہ سرکے میں تبدیل نہیں ہوگی تب تک وہ پاک نہیں ہوگی، چاہے جتنا بھی اس کو بوائل کرتے رہے وہ پاک نہیں ہوگی۔ وہ ہماری بحث نہیں ہے، وہ شراب ہے۔ ہماری بحث ہے اسیر عنبی، انگور کا رس، انگور کا جوس، انگور کا شربت، انگور کا پانی، جو بھی نام دیتے ہیں، انگور کو جب نچوڑا جائے تو اس میں سے وہ نکلے اور اسے آگ پہ رکھا جائے، ابال آپ چولہے پر رکھیں، اس کو گرم کریں، اس آگ کی وجہ سے اس میں کیا آ جائے؟ غلیان آ جائے۔ جب تک غلیان نہیں آ رہا تب تک کیا ہے؟ پاک۔ جب غلیان آ گیا تو مشہور فقہا اس کو نجس مانتے ہیں، اس کو کیا مانتے ہیں؟ نجس مانتے ہیں۔ تو اب یہ غلیان کی صورت میں اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ھذا الکلام، بحث یہاں پر ہے ہماری، باقی جگہ پہ بھی ہماری بحث نہیں ہے۔ اسیر عنبی کو جب آگ میں رکھا جائے اور غلیان آ جائے تو یہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں؟ کیونکہ اگر اس میں ابال آ جائے تو 2 ثلث، یعنی 3 میں سے 2 حصے، 2 ثلث اگر یہ چلا جائے، ابال کی وجہ سے چلا جائے، تو 1 ثلث جو بچ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ شیرہ انگور کہتے ہیں، یہاں پہ آپ شیرہ انگور کہتے ہیں اس کو، جو 1 ثلث بچ جاتا ہے وہ تو پاک ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔ جب تک غلیان نہیں آئے تب بھی پاک ہے، خرید و فروخت جائز ہے۔ جب غلیان آ گیا اور 2 ثلث چلا گیا، 1 ثلث بچ گیا، وہ بھی پاک ہے، شیرہ انگور ہے، اس کی بھی خرید و فروخت جائز ہے۔ انما الکلام یہ ہے کہ جب غلیان آ جائے اور 2 ثلث نہ جائے، اس وقت اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ واضح ہوئی؟ موقع بحث واضح ہو گیا۔ شیخ انصاری کہتے ہیں اگر صاحب جائز ہے، اور کیوں جائز ہے؟ کہا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ نجاست ہے، نجس ہے۔ تو کہا نجاست جو مسئلہ ہے، مسئلہ عارضی ہے، مسئلہ نجاست مسئلہ عارضی۔ جیسے فرض کریں آپ کا بیگ نجس ہو گیا ہے تو بیگ پاک ہو جائے گا، وہ پاک کر کے بھیج دیں، فرق نہیں، کوئی چیز نجس ہو گئی تو پاک ہو جائے گی، یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ نجاست مسئلہ عارضی ہے۔ جیسے ہی 2 ثلث چلا جائے گا ویسے ہی خود بخود کیا ہو جائے گا؟
پاک ہو جائے گا. بس ایک عیب آ چکا ہے اس میں, ایک عیب آ چکا ہے, ایک معنی آ چکا ہے, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں, مقتضی موجود ہے, منفعت محللہ مقصودہ موجود ہے. اور اگر استصحاب جاری کریں, استصحاب جاری کریں کہ غلیان سے پہلے ہمیں یقین تھا کہ یہ مالیت رکھتا ہے, غلیان کے بعد شک ہو رہا ہے کہ مالیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, تو ہم استصحاب, ارکان استصحاب تام ہے, ٹھیک ہے, اب کی مکان جس پہ تھے اس پہ باقی رہو. یقین لاحق ہے, شک عارض, یقین قبلی ہے, شک لاحق رہو, ٹھیک ہے, موضوع ایک ہے اس پہ باقی رہے. یا ہمیں یوں استصحاب, یا یوں یہ استصحاب وجودی ہے, استصحاب عدمی کرنا چاہے تو استصحاب عدمی بھی ہو جائے گا کہ پہلے ہمیں یقین تھا کہ اس کی مالیت نہیں گئی, اب شک ہو رہا ہے کہ مالیت گئی یا نہیں گئی, تو ہم کہیں گے مالیت نہیں گئی, یہ استصحاب عدمی ہے. استصحاب وجودی کیا ہو جائے گا, پہلے ہمیں یقین تھا کہ اس کی مالیت تھی, اب شک ہو رہا ہے کہ اس کی مالیت ہے یا نہیں, تو ہم کہیں گے مالیت ہے. استصحاب وجودی بھی کر کے دکھایا شیخ انصاری نے, استصحاب عدمی بھی کر کے دکھایا. جب ساری چیزیں اپنی جگہ پر باقی ہے, صرف نجاست کا مسئلہ ہے, اور نجاست عارضی ہے, تو اس کی خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. المسألۃ الثالثۃ, تیسرا مسئلہ جو جسے استثناء کیا گیا عین نجاست میں سے یا متنجسات میں سے, جو تیسرا مسئلہ ہے وہ کیا ہے, وہ اسیر عنبی کا ہے, عنبی کا ہے. الاقوى, یہ فتویٰ شیخ انصاری کا, الاقوى جواز المعاوضۃ علی الاسیر العنبی کب اذا غلا ولم يذهب ثلثاه وان كان نجسا. اقوی اور فتویٰ یہ ہے کہ معاوضہ یعنی خرید و فروخت, معاوضہ عام ہے, خرید و فروخت جائز ہے. کس پر؟ اسیر عنبی, اس انگور کے رس پر, جوس پر, اذا غلا, جس کو غلیان آ جائے. اگر غلیان نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, غلیان آ جائے. ولم, اس حالت میں کہ ولم یذهب ثلثاہ, کہ ثلثا بھی نہ گیا, اگر ثلثا بھی چلا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. وَإِنْ كَانَ نَجِسًا, اگر یہ نجس, اگرچہ نجس ہے, ہم اسے پاک نہیں مانتے, بعض فقہا اس کو پاک مانتے, لیکن اکثر مشہور فقہا اس کو پاک نہیں مانتے, نجس مانتے. اگرچہ نجس ہے لیکن پھر بھی خرید و فروخت جائز ہے. کیوں آگا صاحب؟ لعمومات البیع والتجارت الصادقۃ علیہ, کیونکہ بیع کی جو عمومات تھی قرآن میں, بیع کی عمومات, احل اللہ بیع, کہ پروردگار نے بیع کو کیا قرار دیا, حلال کر دیا, یہ اس کے اندر آتی ہے. والتجارت الصادقۃ, اس پر بھی لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا مع تجارت تراضٍ والی جو آیت ہے, کہ مگر تجارت سے جس پہ راضی ہو, یہ اس کا بھی مصداق قرار پاتے. تو یہ عمومات کے اندر داخل ہے, عمومات کے اندر داخل ہے, تو اس سے تمسک ہوگا. بناء علی انہ مال, کیوں آگا صاحب یہ عمومات کے اندر داخل ہے؟ کیونکہ فرض یہ بنا یہ کہ مال ہے, مالیت رکھتے ہیں. مال وہ ہے کہ عرف اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالے, عرف اس کو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتا ہے. بناء انہ مال قابل للانتفاع بھی, اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, قابل انتفاع, اس کو پیا جا سکتا ہے. کب؟ بعد طہارت بالنقص, جب یہ پاک ہو جائے. کس کے ذریعے سے پاک ہوگا؟ نقص کے ذریعے سے, یعنی دو ثلث کے جانے سے. نقص یعنی دو ثلث کے نکالنے سے پاک ہو جائے گا. جب پاک ہو جائے گا تو اس کو انتفاع بھی کر سکتے ہیں. یعنی ابھی بالقوہ اس میں انتفاع کی صلاحیت ہے, دو ثلث کے جانے کے بعد بالفعل اس میں انتفاع کی صلاحیت آ جائے گی. لِأَصَالَةِ بقاء, اگر سب مالیت کیوں ہے؟ لِأَصَالَةِ بقاء مالیتی, کہ اصل استصحاب وجودی ہے, اصلی کہ اس کی مالیت باقی ہے. غلیان سے پہلے ہمیں یقین تھا مالیت پر ہے, غلیان کے بعد شک ہو رہا ہے, اپنے استصحاب پہ عمل کریں گے. وَعَدَمِ خُرُوجِهِ عَنْهَا بِالنَّجَاسَةِ, واو کے ذریعے سے استصحاب عدمی کر رہے ہیں. اس سے پہلے استصحاب وجودی کیا, اب استصحاب عدمی کر رہے ہیں. وَعَدَمِ خُرُوجِهِ عَنْهَا کی ضمیر مالیت کی طرف جاتی ہے. غلیان سے پہلے ہمیں مالیت سے نہیں نکلا تھا, غلیان کے بعد شک ہو رہا ہے کہ مالیت سے نکل گیا یا نہیں نکل گیا. اصل یہ کہ عدم خروج عن المالیت بالنجاست, نجاست کی وجہ سے مالیت سے خارج نہیں ہوا. کیوں نجاست کی وجہ سے مالیت سے خارج نہیں ہوا؟ کیونکہ نجاست عارضی ہے, نقص کے ذریعے سے, دو ثلث کے جانے سے نجاست بھی چلی جائے گی. تو جو چیز بالقوہ ہے وہ بالفعل ہو جائے گی. واضح نہیں؟ غایت الامر, زیادہ سے زیادہ یہ کہ ابھی یہ معیوب ہے. غایت الامر انہ مال معیوب, لیکن ایسا عیب نہیں جو ہمیشہ باقی رہے گا. قابل للزوال عیبی, قابل ہے کب؟ عند زوال عیبی, لام بھی معنی عند ہے, جب اس کے عیب زائل ہو جائے گا تو یہ بالفعل اس میں انتفاع پیدا ہو جائے گا. واضح نہیں ہے؟ ولذا سے ایک تائید لا رہے ہیں, میں نے انگور کا جوس نکالا, آگا صاحب فرض کریں ایک شخص آیا اور وہ انگور کا شربت مجھ سے لے کر چلا گیا.
اور اس کو آگ پر رکھا. آگ پر رکھنے سے اس میں غلیان آ گیا. آگ پر رکھنے سے اس میں غلیان آ گیا. تو یہ حکم میں تالیف نہیں ہے فقہ میں. من اتلف مال الغیر یا من اتلف مال الغیر فہو ضامن. جس نے کسی کا مال تلف، مثلا آپ کے گھر کا شیشہ تھا، میں نے بیٹ بال کھیلا تھا، میں نے چھکا لگایا، آپ کے گھر کا شیشہ توڑ دیا. اب جو میں نے آپ کے گھر کا شیشہ توڑ دیا تو میں ضامن ہوں نا اس کا، میں نے آپ کے مال تلف کر دیا. تو اب جو شیشہ ٹوٹا ہوا نیچے پڑا ہوا تھا وہ تو نہیں دوں گا نا میں آپ کو، کیونکہ میں نے تلف کر دیا، آپ کا مال ضائع کر دیا میں نے. آپ کا مال جب ضائع کر دیا تو یا قیمتی دوں گا یا مثلی دوں گا. اگر اس کے مثل ہوگا تو مثلی دوں گا. جیسے ایک پین ہے، مثلا پین میں نے توڑ دی تو اس پین جیسی ڈالر کی دوسری پین ہے، مثل ہے اس کی. اور اگر مثل نہیں ہے فرض تو اس کی قیمت دوں گا. بس اگر انسان کوئی چیز تلف کر دے تو وہ ضامن ہے. متلف کیا ہے؟ ضامن ہے. اور ضامن کس چیز کا ہے؟ یا مثل کا ہے یا قیمتی کا. لیکن یہ شخص جو جس نے مجھ سے انگور کا جوس نکال کے میں نے گلاس میں رکھا تھا، یہ اپنے گھر لے گیا اور اس کو بوائل کیا اور اس میں غلیان آ گیا، یہ متلف نہیں ہے آگا صاحب. اسے کہا گیا ہے وہی شربت جو تم لے گئے تھے اس کو واپس پلٹاؤ. اس کا مطلب وہ شربت ابھی بھی، وہ جو جوس ہے وہ قیمت رکھتا ہے، ابھی مالیت رکھتا ہے. مجھ سے میں نے جو آپ کے گھر کا شیشہ توڑ دیا تو مجھ سے تو نہیں کہا جائے گا جو ٹوٹے ہوا شیشہ ہے وہ اس کو دے دو. آپ کہیں گے میں کیا کروں اس کا، میں اس کا کیا کروں ٹوٹے ہوئے شیشے کا. لیکن فقہ میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو انگور کا جوس لے گیا تھا وہ واپس آ کے دے دے، یعنی اس کی مالیت ابھی بھی باقی ہے. لیکن چونکہ غلیان آ گیا، جب تک میرے پاس تھا تب تک غلیان نہیں تھا، میں پورا کا پورا شربت پی سکتا تھا. لیکن اب غلیان آ گیا، تو مجھے کتنا 2 ثلث اس میں سے ضائع کرنا پڑے. تو 2 ثلث کی مجھے پیسے دے گا، یہ 2 ثلث کی قیمت ادا کرے گا، پورے کی نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی بھی اس کی مالیت اپنی جگہ پر باقی ہے 2 ثلث کی. اور 2 ثلث کو نکالنے کے لیے مجھے آگ لگانی پڑے گی، میرا گیس جائے گی، میری ماچس جائے گی، میرا تیل جائے گا، اس کی بھی پیسے دے گا. بات ہو رہی ہے بات. بس تائید سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کہتے اس میں مالیت نہیں تھی تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے وہی مجھے پلٹائے گا. کہے گا میں کیا کروں، اب غلیان آ گیا، اب یہ بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا، آپ کے گھر کے شیشے کی طرح ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، کیا فائدہ. لیکن فقہ میں کہ نہ وہی اس کو پلٹا، اس کا مطلب اس کی مالیت ابھی بھی باقی، لیکن کیا ہے، ہوا میں ہے، کیا ہے، معیوب ہے، اس کا انتفاع ابھی بالقوہ ہے. فیل کرنے کے لیے 2 ثلث مجھے اس کو ضائع کرنا پڑے گا. ضائع کرنے کے لیے جن چیزوں کا خرچہ ہوگا وہ چیزیں بھی مجھے دے گا اور 2 ثلث کے پیسے دے گا. کیونکہ فرض کریں 9 لیٹر میں نے 9 لیٹر جوس بنا کے نکالا تو 9 لیٹر لے گیا وہ، ٹھیک ہے، اور اس میں غلیان آ گیا. تو اب میں اس میں 6 لیٹر اس کو ضائع کروں گا، 2 ثلث ضائع کروں گا، 3 لیٹر بچ جائے گا. تو 3 لیٹر میں یہی والے رکھوں گا، 6 لیٹر کے میں اس سے پیسے لوں، آگ وغیرہ کے الگ سے پیسے. بات سمجھ میں آئی. وَلِذَا سے تائید لا رہے اپنے مطلب کے لیے. وَلِذَا لَوْ غَصَبَ أَسِيرًا، اگر ایک شخص ہے وہ اسیر کو، انگور کے جوس کو کیا کر لیں، غصب، چوری کر لیں، غاصب ہے، غصب کر لیتے، فَأَغْلَاهُ، اور اس کو خود دے. اگر خود سے آ گیا نا تو نہیں، خود سے آ گیا تو شراب بن گئی، تو صفر ہو گیا، پھر پورا دے گا، پھر وہ ضامن ہے، پھر وہ متلف ہے. اگر خود سے غلیان آ گیا کیونکہ وہ شراب بن گئی، خمر بن گئی، وہ اب پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ استحالہ ہوگا اس میں انقلاب کہہ رہا تھا، استحالہ ہوگا. وہ اپنی شکل ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل ہو جائے گی، شراب سے سرکے میں تبدیل ہو جائے گی. فَأَغْلَاهُ، خود سے اس نے اس کو آگ پہ رکھ دیا. فرض کریں میرے گھر سے لے گیا ٹھنڈا تھا، اس نے کہا چلو تھوڑا گرم کر کے پیتے، اس نے آگ پہ رکھ دیا. فَأَغْلَاهُ، اس کو غلیان آ گیا، ابال آ گیا. حَتَّى حَرُمَ وَنَجَسَ، یہاں تک کہ حرام ہو گیا، اس کو آپ نجس ہے، نجس کو آپ نہیں پی سکتے، حرام. لیکن لَوْ غَصَبَ أَسِيرًا لَمْ يَكُنْ فِي حُکْمِ تالف، لیکن یہ شخص تالف نہیں کہلائے گا، اس نے میرے مال کو تلف نہیں کیا گا صاحب. کیوں؟ میرے مال کی مالیت ابھی بھی اپنی جگہ پر باقی. بل وجب علیہ ردہ، بلکہ اس پہ واجب ہے کہ وہی جو لے گیا تھا 9 لیٹر میرا شربت وہ واپس مجھے پلٹا دے. وجب علیہ غرامۃ ثلثین، لیکن 9 لیٹر تو میرے کام کا نہیں ہے، 2 ثلث مجھے ضائع کرنا پڑے گا، 6 لیٹر ضائع کرنا پڑے گا.
تو 6 لیٹر کے مجھے پیسے دے گا. وَوَجَبَ عَلَيْهِ غِرَامَةُ الثُّلُثَيْنِ 2 ثلث کی غرامت دے گا. وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ فِيهِ اور جو یہ 6 لیٹر ضائع کرنے میں جو میرا سرمایہ صرف ہوگا اس کے بھی پیسے دے گا. حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَانِ یہاں تک کہ 2 ثلث چلا جائے گا. جیسے 2 ثلث چلا جائے گا 1 ثلث باقی رہ جائے گا, 2 ثلث کے مجھے پیسے دے گا, میرا سارا نقصان کیا ہو گیا, جبران ہو گیا. کما صرح به فی تذکرات جیسے کہ علامہ نے اسی بات کو تذکرہ میں اسی مثال کو بیان کیا. معللا حال علامہ سے در حالی کہ علامہ ہلی تعلیل لائیں کس چیز کی, لغرامت الاجرت کہ اجرت بھی دے گا, یعنی یہ ماچس کے پیسے جا رہے ہیں, گیس کے پیسے جا رہے ہیں, یہ سب کے بھی دے گا. کیوں؟ بِأَنَّهُ کی زمین غاصب کی طرف ہے. یہ جو غاصب ہے ردہ معیباً اس نے جو مجھے مال پلٹایا وہ کون سا ہے, معیب ہے. جب لے گیا تھا جب انگور کا شربت تھا, اب جب دے رہے تب اس پہ غلیان اور ابال آ چکے, تو معیب ہے. وَيَحْتَاجُ زَوَالُ الْعَيْبِ إِلَى خَسَارَةٍ اور یہ عیب کو زائل کرنے کے لیے, عیب کیسے زائل ہوگا, 2 ثلث کو جلا دینے سے 2 ثلث چلا جائے. اس عیب کو زائل کرنے کے لیے مجھے نقصان ہو رہا ہے, مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا. خسارہ کیا آگا صاحب, کم ہو جائیں گے 2 ثلث بھی کم ہو جائیں گے اور یہ آگ لگانی پڑیں گی, یہ خسارہ. وَيَحْتَاجُ زَوَالُ الْعَيْبِ إِلَى خَسَارَةٍ وَالْعَيْبُ مِنْ فِعْلِ عیب اس کی طرف سے آیا تھا. فَكَانَتِ الْخَسَارَةُ عَلَيْهِ تو خسارہ بھی اس کی طرف سے آئے گا. واضح. نعام کے ذریعے سے استدراک کر رہے ہیں. مشقت ہوگی اس کی اجرت دے گا, مثلا مشقت ہوگی تو اس کی مزدوری کی بھی پیسے دے گا اس کو. نعام سے استدراک کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس میں اور اس صورت میں کیا فرق ہے. اگر صاحب ایک شخص میرے گھر سے انگور کا بنایا شربت لے گیا, خود اس کو آگ پہ رکھا, غلیان آ گیا, اس کی پر کیا واجب ہے, وہی چیز مجھے پلٹا دے, 2 ثلث کے پیسے دے اور 2 ثلث کو ضائع کرنے کے لیے جو میری زحمت ہوگی اس کے پیسے دے. لیکن یہ میں اپنے گھر لے گیا اور خود بخود اس کو غلیان آ گیا, سورج کی وجہ سے, تپش کی وجہ سے, حرارت کی وجہ سے. اس میں فقہ کیا کہتی ہے, اس میں فقہ یہ نہیں کہتی وہی پلٹا دو کیونکہ اب اس کی کوئی مالیت نہیں ہے. اس میں فقہ کہتی ہے کہ اس کا جبران کرو, اس کا مثل دو. یعنی تم 9 لیٹر لے گئے تھے نا, 9 لیٹر جوس دے دو آپ سے, قیمت مثل ہے تو قیمت کی ضرورت, مثل دو, 9 لیٹر جوس نکال کے مجھے دے دو. تو کہتے ہیں ان 2 میں فرق کیا ہے, فرق ہے. اگر خود سے غلیان آ جائے تو ماں بقی کی مالیت باقی نہیں ہے. اگر میں خود آگ پہ رکھوں تو جو غلیان آ جائے اس کی قیمت باقی ہے. اگر خود سے غلیان آ جائے تو 2 ثلث سے پاک نہیں ہوتا بلکہ اس کو استحالے کی ضرورت ہے. اور جب وہ استحالہ ہو جائے گا, جب سرکے میں تبدیل ہو جائے گا, تو میں سرکے کا کیا کروں, مجھے تو سرکہ چاہیے نہیں تھا. مثلا آپ کے گھر کا میں نے شیشہ توڑا, وہ شیشے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے, آپ کہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کنچے بن جائیں گے, وہی کنچے کا میں کیا کروں, مجھے کنچا تھوڑی چاہیے, مجھے تو شیشہ چاہیے. بات وہی بات. تو اس وجہ سے فقہ میں اگر وہ خود سے غلیان آتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جاتا وہی واپس کرو, بلکہ اس کا کہا جاتا ہے اس کا مثل واپس کرو. لیکن اگر غلیان خود سے نہیں آتا بلکہ وہ خود لاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عین واپس کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کی مالیت باقی ہے, 2 ثلث اور آگ وغیرہ کے پیسے اس کو دو. پتہ نہیں بات واضح ہو اور یہ نہیں ہو واضح. نعم سے استدراک کر رہے ہیں. نعم ناقشہ فی جامع المقاصد, محقق قرقی نے جامع مقاصد میں مناقشہ کیا. کس سے؟ علامہ ہلی سے, جو انہوں نے کتاب تذکرہ میں بات لکھی. اور مناقشہ کیا کس میں؟ فی الفرق, کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے آگا صاحب, بین ہاذا کا اشارہ اس میں جا رہا ہے کہ جب خود وہ غلیان لا رہا ہے, بین ہاذا و بین ما, اور اس مورد میں لو غصبہ اسیرا فصار خمرا, کہ جب وہ اسیر کو چوری کر کے لے گیا اور وہ خود بخود خمر میں تبدیل ہو گیا, یعنی خود بخود غلیان آ گیا اس میں. تو ان دونوں مورد میں کیا فرق ہے؟ ایک بار آپ کہتے ہو کہ عین واپس کرے, ایک بار آپ کہتے ہو مثل واپس کرے. حیث حکم فیہ, حیث بتا رہے کہ علامہ نے حکم کیا تھا فیہ اس مورد میں, بے وجوب غرامت مثل الاسیر, کہ جتنا وہ لے گیا نا 9 لیٹر اسیر اس کو واپس کرنا پڑے گا, یہ کہا تھا. اور اس میں کیا کہا تھا, اس میں کہا تھا وہی واپس لے دے اس کو, وہی جو لے گئے تھے وہی واپس دے دو. تو محقق قرقی نے اس کا اعتراض کیا, مناقشہ کیا, بھائی ان دونوں مثال میں کیا فرق ہے؟ ایک بار آپ کہتے ہو یہ کیا فرق ہے,
فرق ہے. وہ دو اصول سے پاک ہو جاتا ہے, وہ دو اصول سے پاک نہیں ہوتا, استعالہ ہوتا ہے اس میں, دو اصول سے پاک ہو جاتا ہے. جب دو اصول سے پاک ہو جاتا ہے اس کا مطلب نجاست عرضی ہے, اور وہ دو اصول سے پاک ہوتا ہی نہیں, اس کا مطلب نجاست دائمی ہے. جب نجاست دائمی ہے, حتیٰ کہ استعالہ تو کتا بھی پاک ہو جائے گا. کتا بھی اگر نمک کی کان میں نمک بن جائے تو دیکھیے وہی نمک آپ چاٹ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ نمک بن چکا ہے نا, جنس چینج ہو گئی اس کی. بات واضح ہو رہی ہے, واضح نہیں ہو رہی. یہ فرق ہے. حیث حکم فی, علامہ نے حکم کیا تھا فی کتاب تذکرہ میں بوجوب غرامت مثل اسیر, اس مورد میں کہتے تھے کہ اسیر کی مثل اسیر دے گا, 9 لیٹر لے گا 9 لیٹر دے گا, اس مورد میں کہتے تھے عین پلٹائے گا. کیا فرق ہے؟ واضح ہو رہی, بات واضح نہیں. حیث حکم فی بوجوب غرامت مثل اسیر لان المالیت قد فاتت, کیونکہ یہ جو خود بخود غلیان آ گئے اس کی مالیت کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی. لیکن کس نے فوت کی؟ تحت یدہ, اس غاصب کے ہاتھوں سے فوت ہوئی. فکان علیہ ضمان ہوا, تو اس کی مالیت کا ضامن وہ ہے کما لو تلفت, ویسے جیسے اس نے اسیر انبی کو گٹر میں ڈال دیا, ایسے ہی ہو گیا. اب کیونکہ خمر بھی ایسی جیسے میرے کسی کام کی نہیں ہے. لیکن سے آگے شیخ انصاری فرما رہے ہیں کہ فرق واضح ہے. لیکن لا یخفى الفرق لیکن لا یخفى, مخفی نہ رہے کیا؟ الفرق الواضح بین الاسیر, ان دونوں اسیر کے جس کو خود بخود غلیان آ جائے اور جس کو میں آگ پر رکھ کر غلیان دوں, ان میں بڑا فرق ہے. بین الاسیر اذا غلا, جو خود بخود غلیان آ جائے, نہیں اذا غلا جس کو میں خود آگ پہ رکھ کر غلیان دوں, وبینہ, اور وہ اسیر اذا صار خمرا, جو خود بخود غلیان آ کر خمر میں تبدیل ہو جائے, اس میں فرق ہے. فإن الأثير بعد الغلیان, یہ جو انگور کا شربت تھا جس کو میں خود آگ پر رکھ رہا ہوں غلیان کے بعد, یہ جو اسیر ہے مالون, اگر سب یہ مالیت رکھتا ہے, عرفاً و شرعاً, عرف بھی مالیت رکھتا ہے, اس کے پیسے دے گا. خمر بھی عرف کے نزدیک مالیت ہے لیکن شرع کے نزدیک مالیت نہیں, لیکن اس میں شرع کے نزدیک بھی مالیت ہے. واضح نہیں. وہ دفعہ دخل ہے, کہہ رہے آگا صاحب مالیت کیسے رکھتے ہیں, نجاست بھی تو آ گئی ہے. کہہ رہے نجاست عارضی ہے, نجاست عارضی ہے. والنجاست انما تمنع من المالیت اذا لم يقبل التطہیر, نجاست لم تقبل لکھا ہوا ہے, لم یقبل لکھا ہوا ہے, بہرحال. والنجاست انما تمنع من المالیت, نجاست مالیت سے اس وقت منع کر دیتی ہے, یعنی اس وقت مالیت ختم ہو جاتی ہے نجاست کی وجہ سے جب وہ قابل تطہیر نہ ہو, یا لم یقبل تطہیر پڑے, جب وہ قابل تطہیر نہ ہو, وہ چیز قابل تطہیر نہ رہے. لیکن اگر مثلا آپ کی پین ہے, ابھی آپ کی پین نجس ہو جائے, یا کوئی بھی مثلا کوئی بھی ایسی چیز نجس ہو جائے, اگر وہ پاک ہو سکتی ہے تو نجاست عارضی ہے, وہ مانع نہیں بنتی. واضح. کل خمر, جیسا کہ خمر کس کی مثال دی؟ لا یقبل تطہیر کی مثال. جیسے خمر ہے, فإن لا یزول نجاست ہوا, وہ نجاست اس کی زائل نہیں ہوگی الا بزوال موضوعها, مگر اس کا موضوع ہی چلا جائے. اور موضوع کیسے چلا جائے گا؟ استحالہ کے, سرقہ بن جائے گا. بخلاف الاسیر, بخلاف اسیر. آغا صاحب ایک اسیر ہمارے لفظ ہے, ایک خمر ہے, دونوں کا لفظ الگ ہے فقہ میں. اسیر کا اور حکم ہے, خمر کا اور حکم ہے, ان دونوں کو ایک نہ کیجیے گا. بخلاف الاسیر, اسیر کے برخلاف. فإنه يزول نجاسته بنقص, اس کی نجاست زائل ہو جائے گی نقص کے ذریعے سے. 2 ثلث کو کم کریں گے, نقص یعنی 2 ثلث کو کم کرنے سے اس کی نجاست زائل ہو جائے گی. نظیر طہارت ماء البئر بالنص, جیسے اگر کنویں کا پانی نجس ہو جائے تو وہ اگر آپ اس کو چند ڈول اس کی نجاست نکالنے کے بعد چند ڈول اس کے نکال دیں گے تو وہ پانی پاک ہو جائے گا. آپ اس کی خرید و فروخت اس پانی کی کر سکتے ہیں. اسی طرح اسیر میں بازیں کافی ہے, پڑھ لیں آگے, کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.